باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی شرماتے نہیں ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی حقیر چیز کمتر چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دینے سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس جو لوگ ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ یہ چھوٹی سی مچھر کی مثال یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال کو بھی وہ جب سنتے ہیں قرآن حدیث سے تو سمجھتے کیا ہیں وہ یہ ہمارے رب کی طرف سے یہ مثال یہ برابر فٹ ہونے والی ہے، برابر برموقع ہے، یہ حق بات ہے، انہ الحق من ربی ہمارے رب کی طرف سے حق بات ہے، سچ کہا اللہ نے، مثال برابر اللہ تعالیٰ فٹ ہونے کی دیا، لوگوں کو سمجھ میں آنے کی دیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کفر اختیار کیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ وہ لوگ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ کو کیا مطلب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کو اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے، اسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آڑے آڑے سوال الٹے سوال کرتے رہتے ہیں لوگ۔ یضل به کثیرا اسی طرح کی مثالوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب مثالیں قرآن میں کیسا ہو سکتے ہیں؟ اتنا بڑا اللہ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو لوگ رکھ کر قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل به کثیرا اسی طرح کی مثالوں سے وہ لوگ بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اسی طرح کی مثالوں کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے اس طرح کی مثالوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال دینے سے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لوگ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جب اللہ قرآن میں مثال بیان کرتے ہیں تو سن کر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ مثال ہے اور سچ ہے یہ مثال۔ جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کو کیا مطلب ہے، وہ لوگ ایسا باتیں بولتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں کو سن کر بہت سارے لوگ وہ مثال کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے، انکار کر دیتے قرآن کا، یہ مثال اتنے بڑے اللہ کی کتاب میں یہ اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا، تو مثال کو رکھ کر بہت سارے لوگ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی مثالوں کو رکھ کر سن کر ہی ہدایت پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اسی کو جو نافرمان ہوتا ہے۔ پیچھے بات آ گئی تھی سورہ کے شروع میں متقی لوگوں کے صفات، پھر کافروں کے، پھر اس کے بعد میں منافقوں کے صفات، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے دو تین سبقوں کے پیچھے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے کہ میرے قرآن کے سر کا کوئی صورت بنا کر لے کر آئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہارے کو شک ہے کہ ہمارا یہ قرآن ہمارا نہیں اللہ کا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اگر تمہارے کو شک ہے جو ہم نے مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ہمارے بندے ہمارے پیارے محمد پر نازل کیا ہے، تو اگر شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تمہیں اگر ہاتھ ہوا تو اس کے سر کا ایک سورہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بول کر۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو لوگ مانتے اللہ ان کی مثال بیان کر رہا، ان کے کل کے سبق میں آگے تھے جو لوگ قرآن کو مانتے ان کے لیے کیا ہوتا، نہیں ماننے والے لوگوں کے لیے ان کا بھی اللہ حشر بیان کر دیا، اعدت للکافرین جہنم ان کے لیے تیار ہے کافروں کے لیے۔ ماننے والے لوگوں کے لیے کل بات آئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ ان کو وہاں پھل دے گا اور پھر اللہ ان کو حوریں دے گا، یہ سب کل بات آئی تھی۔ تو آج سبق اب بات ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ ان کو جواب دے رہا ہے، پہلے اللہ چیلنج کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب نہیں مانتے تو ان کے لیے جہنم، مانتے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت ہے۔ اب پھر جو لوگ نہیں مانتے اللہ ان کو جواب دے رہا ہے
مطلب کیا ہے؟ قیامت تک بھی اسلام پر اعتراض ہوتا رہے گا، اور تم کو جواب کیسا دینا اللہ وہ سکھاتی ہیں۔ گویا قرآن یہ ہمارے لیے ذہن کو فریش کرنے کی کتاب ہے، ڈیلی اسے اگر پڑھتے رہیں گے، اس وقت کے بھی اسلام پر اعتراض کرنے والے اس قسم کے لوگوں کے دماغ کو صاف کرنا اور ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو جواب سکھا رہا ہے۔ یہ کورس ہے، یہ جواب دینے کا دشمنوں کو، کورس کی کتاب ہے یہ زندگی کی۔ آگے چلے، تو جب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، کافر لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا کتاب اور کلام نہیں ہے، کہیں کو نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کتاب کلام ہوتا تو اس میں خون کی مثال، خون کی بات، اور پھر خنزیر کی مثال، اس میں کئی کو اللہ بولتے، خون، مردار، خنزیر کی مثال اللہ کئی کو دیتے، اور پھر اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کئی کو دیتے، مکھی کی مثال اللہ کئی کو دیتے، مکڑی کی مثال اللہ کئی کو دیتے۔ ایسا بول کر لوگ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو رکھ کر، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں قرآن میں، یہ سب باتیں ہیں بولے تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بول کر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، نہیں ہے بول کر اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی یہ مثال اللہ تعالیٰ کئی کو دیتے سو، یہاں اللہ جو مثال دے کو ہے خون مردار کے بارے میں، خون کے بارے میں، اور لحم الخنزیر سور کے گوشت کے بارے میں، اور پھر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بارے میں جانور کو، یہ اللہ تعالیٰ یہ حرام چیزیں ہیں، رفتو کرو اللہ سمجھا رہی سو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال اور وہ کئی کو دیکھے وہ سب چیزیں اللہ وہ شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دیا ہے مثالیں، غیر اللہ سے، غیر اللہ کی حقیقت اللہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مثال دیا ہے، مکڑی کی مثال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے آخری میں اللہ تعالیٰ کی مثال دیا۔ کیا مثال دیا؟ مکھی کے اللہ مثال دیا، غیر اللہ کی طاقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ہماری طاقت کیا اللہ بتا رہا ہے یہاں پر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کرتا ہوں سنو، فاستمعوا له، غور سے سنو مثال کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، تو تمہیں تمہارے خداؤں سب مل کر لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بنا سکتے کیا، پیدا کر سکتے، ولا اجتمعوا له، تمہارے سب بت مل کر بھی کسے مانتے کہ سب مل کر ایک مکھی بنا سکتے کیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، تمہیں خود بھی مجبور اور لاچار ہو، اور تمہیں جن کی پوجا کرتے ہو وہ بھی مجبور ہے، ضعف الطالب پکارنے والا بھی کمزور ہے، والمطلوب جس سے تم پکارتے ہو جا کر منتیں مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ اب تم کہیں بتا کو پوچھتے سوچ سے کیا ابھی کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں شرک کی حقیقت کیا ہے، اور غیر اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال دی ہے یہاں پر۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کے اللہ تعالیٰ آخر میں وہی ایسی اللہ مثال دیتے ہیں، مکڑی کی مثال دے کر سورہ عنکبوت میں، سورہ کا نام ہی عنکبوت، عنکبوت کا معنی مکڑی، تو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں مثال دیتے ہیں شرک کی مثال، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کے جیسا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھروں میں سے بہت اوہن البیوت، ان اوہن البیوت بہت کمزور ہوتا ہے گھروں میں سے۔ یہ بات ہے، اللہ شرک کو سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ جیسا مکڑی جب جرا ڈالتی ہے، اگر مکڑی سے پوچھیں گے اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا چھت ہے، اتنا مضبوط گھر ہے تو کام بھی رہ سکتی، تو بات تو کئی کو ہاں اپنے حساب سے گھر ڈالنے کو تو رہتی ہے، بول کر تو کیا بولتی ہو، کیا بھی نہیں بولتی ہے، اس کے کام ان کرتی رہتی ہے، نہیں سنتی ان۔ وہی سچ دوسری بات، پہلی بات تو کیا مکڑی گھر بڑا رکھ کر بھی، بہر رکھ کر بھی وہاں رہتی نہیں، اپنے حساب سے گھر ڈالنے کو رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات مکڑی جب جلا ڈالتی ہے، گھر ڈالتی ہے، تو پھر وہ باہر سے مٹیریل لے کر ڈالتی نہیں، وہ اپنے منہ سے اپنا تھوک نکال کر وہ گھر ڈالتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسا مکڑی اپنے منہ سے تھوک کے ذریعے سے مٹیریل باہر کرنے لیے سرکار اپنے منہ سے تھوک سے وہ گھر ڈالتی ہے، اس کے پاس باہر سے لینے کا مٹیریل لینے کا وہ نہیں ہے۔ وہی ساتھ شرک کرنے والا آدمی،
شرک کرنے والا آدمی بھی اس کے پاس قرآن شرک کرو بول کر قرآن میں حدیث میں صحابہ سے کسی بھی اپنے ولیوں سے نہیں رہتا وہ کرو بول کر، لیکن وہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، باہر سے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس قرآن سے حدیث سے اللہ رسول بول کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے منہ سے کوسے بول کر جھنگلتے رہتے ہیں۔ آدمی جب دلیل نہیں ہوتی ہے، حق بات سامنے آ جاتی ہے، تو پھر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل میں ایسی بات اللہ سمجھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتی بھی ہے مثال، پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے، وہ راستے پر چلنا اسے پسند نہیں ہوتا، پھر وہ بات اللہ رسول کی اس کی مرضی کے مطابق نہیں بولے تو ان کیا کرتا ہے، نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، کتنی بڑی دلیل تو نہیں مانتا ہوں۔ یہ ضدی مزاج ہے، یہ ضدی مزاج کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتے ہیں۔ اسے اس کے سوال کا جواب دے ڈالو مثال سے قرآن حدیث سے، تب بھی ان کیا کرتا ہے، یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا کہ بولو دو چار ہونے کا چار ہے تو مانتا نہیں، دو چار ہونے پھر نہیں مانتا ہوں۔ ایسا ضدی لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ اس قسم کی جب مثالیں سنتے تو لوگ کیا کرتے، اسی قسم کی مثال یہ اتنے بڑے اللہ کی کتاب میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ اللہ کی کتاب میں ایسا انکار کر دیتی نا۔ جب حق بات آتی ہے ماننے والے کا نام ہی مسلمان ہے، نہیں مانتا مثال سے تو ابھی مسلمان بندے کو چاہیے اور ہر ایک آدمی کو بھی عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ اتنی چھوٹی مثال سے سمجھا رہا تو پھر مطلب یہ ہمارے کو مثال سمجھ میں آتی کا وہ بول کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ ہمارے عقل کے مطابق اللہ دلیل اور مثال سمجھاتے رہتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھیں گے تو پھر پہلی بات تو کیا ہے اللہ کی بات کو ہمارے سر کا ہوتا، دوسری بات اس کے ذریعے سے ہماری ایمان میں اور بڑھوتری ہوتی ہے، ورنہ ہم انکار کر دیں گے تو پھر ہمارا ایمان چل جاتا پھر۔ تو یہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ شرک کی حقیقت کیا ہے اور غیر اللہ کی پوجا کرنے کی حقیقت کیا ہے اللہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ بچے کو بھی اگر بڑی مثال دیں گے تو پھر بچہ لیتا نہیں، تو اسے چھوٹی مثال اسے بڑی بڑی چیز لا کر دو نہیں مانتا، نہیں لیتا، چھوٹی اس کے عقل میں آنے والی بات اسے کرو سن لیتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مثالیں دے رہا سو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی بڑی مثالیں دینے کے لیے اللہ دیا بھی ہے، آسمان کو اللہ بنا کر بھی اللہ 21 پارے سورہ اللہ تعالیٰ لقمان میں فرماتے ہیں بغیر سکون کے میں آسمان کو بنائے ہوں، دیکھو اللہ اسے اور کرو، ایسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ توحید کے بارے میں شرک کی اللہ برائی کو بیان کرتے ہوئے عقلی اعتبار سے مثالیں اللہ بیان کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے پاک دل والا بندہ ضدی مزاج ایسا بندہ اس سے ہدایت پاتا ہے۔ اللہ میرا اللہ اتنی چھوٹی مثال سے اللہ بیان کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے اتنی چھوٹی بات سے، اللہ اکبر۔ اللہ انسان اچھا انسان کیا کرتا ہے اللہ تک پہنچ جاتا ہوں، اس کے دل میں اگر ضدی پر ہے تو یہ سب اگر ہے تو میں مانتا نہیں بول کر بولتا رہتا ہوں۔ تو اور ایک بات دوسری بات ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے قرآن مجید میں حدیث میں بھی ان اللہ لا یستحی، حق بات بولنے سے اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی مثال بولنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے قرآن مجید میں آگے بہت سارے مسائل آئیں گے، وہ مسائل ضروری ہے بیان کرنا، لیکن لوگ جب سنتے اسے تو یہ گندی باتیں کئی کو ہے بول کر سمجھیں گے لوگ، گندی بات نہیں ہے وہ، تمہارا ضرورت کی بات ہے، وہ باپ نہیں بول سکتا بات، حیض نفاس کے مسائل باپ بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ بیان کر رہا ہے، بولنے سے اللہ شرمانا نہیں ہے۔ کیوں شرمانا نہیں ہے؟ اگر ان نہیں بولے گا دنیا میں کون نہیں بولتا، ان بولے کا مطلب کیا ہے، ہمیں پبلک کو بولنا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو حق سچ بات بولنے سے جو ہماری ضرورت کی ہے، ہمارا باپ نہیں بول سکتا وہ ہمارا خدا بول دیا، کیوں کوئی نہیں بولتا بول کر، تو حق سچ بات بولنے سے چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، وہ ہمارے کو سمجھاتا ہے، کیوں وہ ہماری زندگی میں ویسے ہوتا رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھاتا رہتا ہے وہ چیز اس کی حقیقت یہ ہے سمجھو بول کر، یا پھر ہماری ضرورت کی چیز ہوتی وہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، مثالوں سے مسائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی ان مثالوں سے سمجھ کر ان چھوٹی مثالوں کو رکھ کر خدا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔